اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے۔ اس سے قبل کہ آج کا یہ ایپیسوڈ شروع ہو، میں اپنی جانب سے، اراکین کی جانب سے، حجت الاسلام کی خدمت میں اور ہم سب کی جانب سے تمام مراجع تقلید، علماء اعلام، علماء حق، عالم اسلام اور عالم انسانیت کی خدمت میں حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، خاص طور سے ان کے فرزند ارجمند حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں ہم سب کی طرف سے تعزیت پیش ہے۔ اور اس سے قبل کہ آغاز ہو، میں آغا کا استقبال کرتے ہوئے ان سے درخواست کروں گا کہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے سلسلے میں مختصراً کچھ ارشاد فرمائیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج گرامی، الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں آغا؟ الحمدللہ، شکر۔ آپ سے درخواست ہے آغا کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ہمارے سلسلہ امامت کی یہ 11ویں کڑی ہے، اور یہی ایک ہمارے امام وہ ہیں جن کا وارث ابھی زندہ ہے، الحمدللہ، اور صاحب عزا خود امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ امام حسن عسکری سے لے کر اور امیر المومنین تک سارے کے سارے ائمہ طاہرین ہمارے حکومتوں کے ظلم کا نشانہ بنے، لیکن آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ قرآن مجید نے کہا ہے جعلناہم احدوثا، ہم نے ان کو احادیثہ، جعلناہم احادیثہ، احادیث کے معنی حدیث نہیں ہے، جی بلکہ احدوثا یعنی وہ گھاس جو خود سے اگ آتی ہے، جی، یعنی سارے کے سارے ظالمین جتنے بھی ہیں آج ان کا نشان مٹ چکا ہے۔ جی بے شک، لیکن ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے مدارات مقدسہ ان سارے ظلم کے باوجود آج ہر شخص کی پیشانی ان کے مدارات پر جھک رہی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو ابن ملجم کا کہیں پتہ نہیں ہے، بے شک، اگر آپ دیکھیں تو جودہ کی قبر کا کہیں پتہ نہیں ہے، شمر کی قبر کا کہیں پتہ نہیں ہے۔ اسی طرح ہر امام کے قاتل دنیا سے مٹ چکے ہیں، ان کا نام و نشان مٹ گیا ہے، لیکن مدارات کے باقی رہنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی توجہ بھی اس کی طرف ہے۔ ابھی 40 گزرا ہے، جی دیکھ لیجئے کس کثیر تعداد میں مومنین امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے اور ان کے حرم میں حاضری کے لیے پہنچے ہیں۔ یہ سارے کے سارے مواقع اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ دنیا ظلم سے باقی نہیں رہتی، بلکہ دنیا کا نظام چلانے والا مظلوم کا ساتھی ہے۔ اور یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت خود ایک پیغام ہے سارے دنیا، بالخصوص اہل بیت کے چاہنے والوں کو، کہ چاہے وہ اجتماعی زندگی میں ظلم ہو یا انفرادی زندگی میں ظلم ہو یا خود اپنے اوپر ظلم ہو، یہ سارے کے سارے ظلم انسان کو مٹا دیتے ہیں۔ باقی رہنے والی چیز صرف اور صرف وہ ہے عدل و انصاف۔ بے شک، بہت بہت شکریہ آغا۔ اگر اجازت پروگرام بسم شروع اللہ۔ کریں، آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہاں سے سوال ہے۔ السلام علیکم جاوید مولانا صاحب، آپ کا یہ چینل دن رات ترقی کرے اور آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ صحت اور کامرانی عطا فرمائے، خیر اور عافیت کے ساتھ۔ ہم لوگوں کے لیے تو یہ چینل بہت ہی فائدہ مند ثابت ہے، کیونکہ ہم نئے نئے راہ پر آئے ہیں اور ہمیں اس سے کافی رہنمائی ملتی ہے۔ تو میرے دماغ میں کچھ سوالات آتے ہیں، کیونکہ میں نیا نیا راہ پر آیا ہوں، اس لیے کہ اپن جو صلوات پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجہم سے مراد یہ ہوا کہ اپنے امام زمان علیہ السلام سے ڈائریکٹ درخواست کرنا ہے کہ آپ جلد سے جلد ضرور فرمائیے
تو یہ تھوڑا سا مجھے جو ہے یہ پڑھنے میں تھوڑا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم کل الفرج یہ پڑھنے میں زیادہ صحیح لگتا ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ کی مرضی بھی شامل ہو جاتی ہے. اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ ہو بھی نہیں سکتا، جو کریں گے اللہ ہی کریں گے. تو اس لیے مجھے جو ہے واجل فرجم پڑھنے سے بہتر یہ لگتا ہے کہ اللہم کل الفرج پڑھا جائے. تو آپ میری وضاحت کیجئے کہ میں صحیح پڑھتا ہوں یا نہیں پڑھتا، کیونکہ میں اکثر یہی پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم کل الفرج. نماز میں بھی سجدے میں بھی یہی پڑھتا ہوں. میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں تو اکثر بھول چوک میں پہلی رکعت میں ہی مجھ سے قنوت میں ہاتھ اٹھ جاتے ہیں. تو پہلی رکعت تو کیا، جب پہلی رکعت میں قنوت میں ہاتھ اٹھ جاتے تو اس کے لیے کیا سجدہ سہو کرنا واجب ہو جاتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو آپ میری وضاحت فرمائیے کہ میں پہلی رکعت میں بھی اکثر جو ہے ہاتھ اٹھا دیتا ہوں دعا قنوت پڑھنے کے لیے. تو مطلب یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ اس میں سجدہ سہو تو نہیں کرنا پڑے گا؟ ٹھیک ہے، آپ میرے ان دونوں سوالوں کا جواب دیجیے اور میری صحت کے لیے بھی دعا کیجیے گا. اللہ تعالیٰ تمام مومنات کو حج اور زیارت کی توفیق نصیب فرمائے. میرا بھی بڑا دل جاتا ہے حج اور زیارت پہ جانے. آپ میرے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت یابی عطا فرما دے. میں تھوڑا بیمار چل رہا ہوں تو مجھے حج اور زیارت پہ جانا ہے. اگر آپ لوگوں کی دعا سے میں وہاں چلا گیا تو بڑی بہت مطلب اللہ تعالیٰ مجھے حج اور زیارت کی توفیق نصیب فرما دے. آپ میری بھی دعا کیجیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بھائی کا سوال ہے کہ ہم جو صلوات پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اللہم کل ولیک الحجہ، جی ان دونوں میں کون سا بہتر ہے پڑھنا؟ دونوں پڑھیں، کوئی مذاقہ نہیں ہے. جی اللہم کل ولیک الحجت بھی پڑھیں اور اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم بھی پڑھیں. یہ پہلی رکعت میں ہی قنوت کے لحاظ اٹھ جاتے ہیں تو کیا ان کی نماز صحیح ہے؟ اگر نماز کی رکعات میں شک ہو رہا ہے کہ یہ پہلی رکعت ہے یا دوسری رکعت ہے تو نماز باطل ہے. جی اور دو نمازیں وہ ہیں جو فوراً شک کی صورت میں باطل ہو جائیں گی. جی پہلی نماز صبح ہے اور نماز مغرب ہے. جی اور بقیہ نمازوں میں یہ ہے کہ اگر 2 رکعت نماز مکمل کر کے شک ہو رہا ہے تو شکیات نماز پر عمل کرنا چاہیے. جی اب ان کا ہاتھ اگر اٹھ جاتا ہے تو ان کے لیے بہتر ہے کہ یہ جماعت کی نماز پڑھا کریں جی تاکہ وہاں کے اوپر یہ غلطی نہ ہونے پائے. اور اگر یوں ہی ان کا ہاتھ اٹھ گیا ہے بغیر کسی سبب کے اور ان کی رکعات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے تو نماز صحیح. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم مولانا صاحب، ہمارا نام نرجس خاتون ہے. ہمارا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم نے خمس نکالا تھا تو کسی نے مجھ سے کہا کہ امام تو ہے نہیں اور جو ہمارے جو مرجع ہوتے ہیں تو وہ تو معصوم ہے نہیں، تو تم خمس کس کو دو گی؟ ایسا کرو تم پانی میں خمس بہا دو. تو میں نے وہ خمس کو پانی میں بہا دیا. تو کیا یہ ہمارا طریقہ صحیح تھا؟ آپ ہمارے سوال کا جواب ضرور دیں. شکریہ. خدا حافظ. کس طرح سے لوگ بہکاتے ہیں. ان سے کسی نے کہہ دیا چونکہ امام اس وقت ہمارے درمیان میں تو ہیں لیکن غائب ہیں، امام غیبت میں ہیں، تو خمس جو ہے وہ نائب امام جو مراجع تقلید ہیں وہ معصوم نہیں، ان کو نہیں دینا چاہیے بلکہ پانی میں بہا دینا چاہیے. انہوں نے پانی میں بہا دیا تو ان کو پھر سے خمس نکالنا ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ امام کی جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو یہ سمجھ لیں. جی ہاسپٹل بنانا امام کی ذمہ داری ہے، بیوہ یتیم کی مدد کرنا امام کی ذمہ داری ہے، دشمن سے مقابلہ کرنا امام کی ذمہ داری ہے، دین اسلام پر کوئی اگر حملہ ہو رہا ہے تو اس حملے کا دفاع کرنا امام کی ذمہ داری ہے. اس دور میں بھی اگر ان کے ذہن میں ہو تو یہ معلوم کر لینا چاہیے تھا ان کو کہ اس وقت دین پر جو حملے ہو رہے ہیں اس کا دفاع کون کر رہا ہے. سلمان رشدی کے خلاف فتویٰ کس نے دیا؟ داعش کی سوزش اور شورش کو کچلنے کے لیے آیت اللہ سستانی کا فتویٰ آیا.
اسی طرح سے مراجع اعظام اس وقت دین کی خدمت کر رہے ہیں. بیواؤں اور یتیموں کو بڑے بڑے دینی ادارے جو ان کی اجازتوں سے چل رہے ہیں جی ان اجازتوں کے بعد وہ ادارے دین کی خدمت کر رہے ہیں. جب سارے مسائل کو وہ انجام دے رہے ہیں مراجع اعظام اور ان کے نائبین اور ان کے وکلاء، امام زمان کی ذمہ داری ہے نماز جمعہ پڑھائیں، لیکن نماز جمعہ تو آج ہو رہی ہے. جب نماز جمعہ ہو رہی ہے صرف اور صرف امام کا حق ہے، اور یا امام جس کو معین کریں اس کا حق ہے. لہذا اس طرح سے اگر انہوں نے خمس کی رقم کو پانی میں بہا دیا ہے تو یہ بالکل ان کے اوپر قرض ہے، اور یہ دوبارہ اس خمس کو ادا کریں اور تقلید کریں مراجع کی. اگر مراجع کی تقلید نہیں کریں گی تو ان کا روزہ نماز سب باطل ہے. شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. مولانا صاحب اور جاوید بھائی السلام علیکم. میں نوگاواں سادات سے سید ابن عباس عابدی بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے آج جمعے کا دن تھا، سرور کائنات محمد مصطفیٰ کی شہادت کی آج، اور حسن مجتبی اللہم صلی علیہ کی شہادت کا دن ہے. جمعے کی نماز تمام ہونے کے بعد جو ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، یا کسی بھی نماز کے بعد ایک دوسرے سے مومنین جماعت پڑھنے کے بعد مصافحہ کرتے ہیں، کیا آج کے دن مصافحہ کرنا منع ہے یا کر سکتے ہیں؟ میرے سوال کا جواب دیجیے. کسی بھی معصوم کی شہادت، خاص طور سے انہوں نے ذکر کیا شہادتین سرکار ختم مطلب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت. نماز کے بعد جو مصافحہ ہوتا ہے یہ کرنا صحیح ہے؟ مصافحے کے بعد صلواتی تو پڑھی جاتی ہے جی، اور مصافحے کا حکم اہل بیت نے دیا ہے، جی لہٰذا اس کے کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں. حجت الاسلام اور علی جاوید زیدی صاحب کی خدمت میں بہت بہت سلام. اور اس سوال کے 2-3 روز بعد انشاءاللہ شاید عید زہرہ سلام اللہ علیہ ہو. آپ تمام چینل وین کے اراکین اور ساری دنیا کے مومنین اور مسلمان بھائیوں کو مبارک ہو. سوال کیا ہے کہ عید زہرہ سلام اللہ علیہ اس کی نس معصوم کیا ہے؟ کوئی آیت بتائیں یا روایت بتائیں. ابھی تک علماء حق حجت اسلام انہیں مکمل جواب سے نہیں نوازا. یہ مومنین کا کہنا ہے. یہ عید زہرہ ہے سلام اللہ علیہ یا عید ثانی زہرہ سلام اللہ علیہ ہے؟ سوال نمبر 2، عید زہرہ سلام اللہ علیہ کو کیسے منائیں؟ اس کے اعمال کیا ہیں؟ اسے نبی کی عید بھی کہتے ہیں اور اسے تاج پوشی امام زمانہ علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے، اور جبکہ ہمارے 14 معصومین مطلقاً خلقت امری سے منصوص من اللہ امام حق ہیں. تو جواب عنایت فرمائیں. شکریہ. خدا حافظ. یہ ہمارے بھائی ناگپور سے جعفری صاحب عید زہرہ جو 9 ربیع الاول کو ہم مناتے ہیں اس سلسلے میں سوال کر رہے ہیں. ظاہر ہے ہمارے ہاں جتنے بھی عمل ہیں وہ کسی نہ کسی شرعی مناسبت سے، جی. اگر عید غدیر ہے تو اس کے پس منظر میں بھی پورا واقع غدیر ہے. جی پہلے امام کی امامت شروع ہوتی ہے تو اس کو عید کہتے ہیں، جی اور جب آخری امام کی امامت شروع ہوتی ہے تو اس کو بھی عید کہتے ہیں. اس کو عید غدیر کہتے ہیں، اس کو عید زہرہ کہتے ہیں. جی دونوں میں کوئی مناسبت نہیں ہے، چونکہ ہمارے یہاں ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام نے نویں کے دن کی اہمیت کو بیان کیا ہے. بالخصوص چونکہ بہت سے قاتلین سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی قتل کی خبر حضرت مختار کو ملی تھی، لہذا اس دن اہل بیت نے خوشی منائی تھی. تو ایک تاریخی پس منظر وہ ہے. دوسرا تاریخی پس منظر یہی ہے وعدے کہ امام حسن عسکری کی شہادت کے بعد امام عصر امام وقت بنے ہیں، اور لہذا ہم ان کے امام بننے کی خوشی میں عید کا روز قرار دیتے ہیں، جیسے امیر المومنین کے لیے عید غدیر خوشی کا دن ہے. شکریہ. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم مولانا صاحب. میرا نام ذکی ہے، میں کرلا سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگوں کا جو حمام ہے وہیں پہ ہم لوگ پیشاب بھی کرنے کا ہے، مطلب الگ نہیں ہے دونوں، تو کیا وہ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ بولا جاتا ہے کہ جہاں پہ غسل کرتے ہیں وہاں پہ پیشاب نہیں کرنا چاہیے، مکروہ ہے، اس میں اس سے رزق میں تنگی ہوتی ہے. پلیز میرے یہ سوال کا جواب دیجیے. خدا حافظ. شہروں کے بعض علاقوں میں یہ مجبوری ہے کہ جو غسل خانہ اور جو ٹوائلٹ ہوتا ہے ایک جگہ ہے، وہاں پیشاب کرنا وہیں پر غسل کرنا کہاں تک صحیح ہے؟ اگر زمین پر نجاست نہیں ہے تو کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور اگر کوئی غسل کرنے جا رہا تو وہ حصہ پاک کر لے تاکہ وہاں سے جو چھینٹ پڑے وہ چھینٹ پاک چھینٹ رہے. شکریہ.
آگے کیا آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم مولانا صاحب، میرا نام ہدا فاطمہ رضوی ہے، میں لکھنؤ کی رہنے والی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ امام زمانہ کی حالات زندگی کے بارے میں بتا دیے اور وہ کب قیام میں گئے تھے۔ میرے سوال کا جواب دیے۔ خدا حافظ۔ کہ جو بھی امام زمانہ اج اللہ تعالیٰ پر جو شریک کے سلسلے میں بچی کا ہمارا سوال ہے اس کا جواب دے دیجیے۔ امام عصر علیہ السلام کے حالات زندگی، چونکہ انہوں نے ابھی بتایا ہے کہ یہ لکھنؤ کی رہنے والی ہیں، جی لہذا لکھنؤ میں بہت سے ایسے کتاب فروشیاں ہیں، وہ جائیں اور وہاں سے حالات امام زمان پر چھوٹے چھوٹے رسالے بھی ہیں، اور مثلا نقوش عصمت ہے، 14 ستارے ہیں، تاریخ احمدی ہے، یہ سارے بڑی بڑی بھی کتابیں ہیں، تاریخ ائمہ ہے، ان کتابوں کو خریدیں، اس میں سارے ائمہ کے حالات زندگی مل جائیں گے۔ اور اگر وہاں کوئی کتاب دستیاب نہیں ہو رہی ہے جو کہ ناممکن ہے تو آپ چینل ون کے دفتر سے رجوع کیجئے، یہاں جو کتابیں ہیں انشاءاللہ آپ تک پہنچا دی جائیں گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، واجب نماز پڑھنے سے پہلے نفل نماز پڑھنا ضروری ہے یا نہیں؟ اس کا جواب مجھے چاہیے۔ خدا حافظ۔ واجب نماز فرض نماز سے پہلے کیا نفل پڑھنا ضروری ہے؟ چونکہ کچھ نمازوں میں پہلے ہی ہے نافلہ، مثلا صبح کی نماز سے پہلے 2 رکعت نافلہ ہے، جی ظہر کی نماز سے پہلے 8 رکعت نافلہ ہے، تو اگر پڑھنا چاہے تو پڑھنا چاہیے، اس کا ثواب ہے۔ اور مومن کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ وہ 51 رکعت نمازوں جی کا عادی ہو۔ شکریہ۔ اگلا سوال۔ جاوید صاحب السلام علیکم، اب یہ کرنا ہے کہ جماعت کی نماز کے وقت اگر جو مولوی صاحب کے بالکل پیچھے کھڑا ہے یا امام کے جو پیچھے کھڑا ہے، اگر اس کا وضو ٹوٹ جائے یا وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو اس وقت اس کی برابر والوں کو کیا کرنا چاہیے، کیونکہ بیچ کی جگہ خالی ہو جاتی ہے۔ امام جماعت کے پیچھے امیڈیٹلی جو کھڑا ہوتا ہے اگر اس کی وضو باطل ہو جائے تو اس سلسلے میں اس کے برابر والے کو کیا کرنا چاہیے؟ سب کی نمازیں صحیح ہیں، جو اس کا اتصال امام کا بالکل سیدھے نہیں ہے، کسی نہ کسی اینگل سے اس کا اتصال ہے، اور وہ اتصال نماز کی صحت کے لیے کافی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم مولانا صاحب، جاوید بھائی، میرا سوال یہ ہے، میں احمد آباد سے بول رہا ہوں کہ نماز تیز آواز میں پڑھتے ہیں تو وہ صحیح ہوتی ہے کہ نہیں، دھیمی آواز میں پڑھی جاتی ہے؟ اس کا جواب دے رہا۔ نماز صبح یا نماز مغرب کی 2 رکعتیں یا عشاء کی 2 رکعتیں ہم بلند آواز سے پڑھتے ہیں، پڑھنا ہی چاہیے، پڑھنا چاہیے، واجب ہے وہ۔ جی ہاں، پڑھنا ہی یہ چاہیے۔ کہنا تیز آواز میں پڑھنا چاہیے، اتنی تیز آواز نہ ہو جائے جی کہ سارا محلہ سن لے، جی جیسے نارمل نمازیں پڑھی جاتی ہیں اس انداز سے پڑھیں جی تو صحیح نماز ہے، مگر خاموشی سے نہیں پڑھ سکتے۔ جی شکریہ۔ اگلا سوال۔ میں علی گڑھ سے بول رہی ہوں۔ جاوید بھائی، مولانا کو السلام علیکم۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں نے یہ پڑھا ہے کہ نماز شب میں اگر کوئی بیمار مطلب جلدی میں سورہ الحمد کی ابتدا کر سکتا ہے تو کیا سورہ الحمد کے بعد دوسری رکعت میں قنوت بھی چھوڑا جا سکتا ہے؟ یہ سوال۔ قنوت کیا واجبات میں ہے، نماز میں واجب ہے یا مستحب ہے؟ جی شکریہ۔ نماز پنجگانہ میں بھی قنوت جو ہے مستحب ہے۔ یہ نماز شب کے سلسلے میں پوچھ رہی ہیں، کیا اس میں اگر قنوت نہیں پڑھا تو کیا نماز ہو جائے گی؟ نماز بغیر قنوت کے ممکن ہے، ہو سکتی ہے، جی۔ اور اگر نماز شب کا وقت کم رہ گیا ہے تو پھر مختصر بھی قنوت پڑھا جا سکتا ہے۔ شکریہ۔ اگلا سوال۔ میرا ایک سوال ہے، میں آندھرا سے بول رہی ہوں، ضلع بول رہی ہوں۔ ابھی جو ایک عورت نے کہا بس 2 رکعت بچوں کے واسطے نماز پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، وہ نفل ہے یا سنت؟ کتنا صبح میں پڑھنا ہے یا کب ٹائمنگ کا وظیفہ کرو؟ یہ جو اولاد کے لیے دعا کے لیے بتایا گیا تھا کہ خاص طور سے ماں جو ہے وہ نماز پڑھ کے نفل نماز سنت نماز پڑھ کے دعا کرے، تو یہ کس وقت پڑھنی چاہیے؟ جس وقت بھی ممکن ہو جائے پڑھ لینی چاہیے، جی۔ اور شکر کی نماز بھی پڑھنی چاہیے تاکہ اس سے پروردگار عالم مزید اس کی نعمتوں میں اضافہ کرے۔ بہت بہت شکریہ۔ نماز شکر پڑھتی ہوں 2 رکعت قربتاً اللہ، نماز حاجت پڑھتی ہوں 2 رکعت قربتاً اللہ، اور اگر نماز اولاد کے لیے ہے
تو یہ نماز اولاد پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ۔ شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میں حیدر بات کر رہا ہوں مستفاد پرانی دلی سے۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ جو لوگ عزا خانے میں زلزلہ رکھتے ہیں لکڑی کی یا تھرماکول کی یا چاندی وغیرہ کی، کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ السلام علیکم۔ عزا خانوں میں شبیہ زلجنا لکڑی، تھرماکول یا پتھر کی بنا کے رکھنا کیسا ہے؟ ہمیشہ دین کو شریعت کے مطابق انجام دینا چاہیے۔ جی۔ جن چیزوں کو اہل بیت نے مجسمہ سازی کو منع کیا ہے، لہذا مجسمہ سازی نہیں ہونی چاہیے۔ خود زلجنا بنانا ہے تو زندہ گھوڑے کو زلجنا بنایا جا سکتا ہے، لیکن مجسمہ سازی، مجسمہ رکھنا یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، مجھے جاننا تھا ابھی ہمارے آ رہی عید زہرا آ رہی ہے، تو یہاں پہ کیلنڈر میں لکھا ہے تاج پوشی امام زمانہ، تو مجھے جاننا تھا یہ ہوتا کیا ہے؟ کیا ہم لوگ کے میں اسلام میں بھی ایک ہے تاج پوشی، امام کو تاج پہنایا جاتا ہے؟ یہ ہمارے یہاں جو بہت سے الفاظ بغیر سوچے سمجھے میں سمجھتا ہوں، تاج پوشی ہمارے کسی امام نے یا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاج پوشی نہیں کی ہے۔ یہ بادشاہوں سے ہمارے یہاں یہ کہاں آ گیا؟ یہ اس دن یوم امامت، وہ تاج پوشی کیا ہے آغا؟ بس اردو میں چونکہ بہت سے حکمراں ہمارے یہاں وہ شیعہ ذوق رکھتے تھے، لہذا ان کی تأسی میں یہ لفظ چل گیا، ورنہ در حقیقت ہمارے یہاں امام تاج پوشی سے امام نہیں بنتا ہے، بلکہ اللہ انہیں امام بناتا ہے، لہذا وہ امام بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے تاج پہنا دینے سے نہ امام بنیں گے، اور یا امام حسن سے حکومت لے لی گئی، امیر المومنین سے لے لی گئی، تو اس سے ان کی امامت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ان کا کیا سوال ہے؟ جاوید امام صاحب، میں محمد ڈیری سے بول رہا ہوں۔ جی جاوید بھائی، میں دو سوال اگر اس کی آپ وضاحت کر سکے تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی۔ اور سوال دراصل یہ ہے جاوید بھائی کہ جو ہمارے دوست ہیں مسلمان ہیں لیکن وہ دوسرے فرقے سے، تو انہوں نے پوچھا کہ محمد بھائی آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ شیعہ اشنری جو 12 امام کو مانتے ہیں اور اسماعیلی اور بورے میں اور زیدیوں میں کیا فرق ہے؟ وہ سب جو ہیں وہ اہل بیت کو مانتے ہیں، تو اس کی مین کاز کیا ہے جو فرق ہے آپ لوگ میں، ڈفرینس ہے؟ اگر اس سوال کی آپ وضاحت کر سکے تو اور لوگوں کی بھی نالج میں اضافہ ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ اسماعیلیوں میں نظاری اور مستعلی اور زیدیہ فرقہ، تو یہ اس میں فرق کیا ہے اثنا عشری؟ دیکھیے، سب مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے وہ مسلمان ہے۔ جی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا مسلمان ہے، اور جب مسلمان ہے تو مسلمانوں کے عقیدوں میں مثلا شیعہ اثنا عشری وہ ہیں جو اثنا عشر یعنی 12 کو مانتے ہیں، اور 2 اور ہیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و فاطمہ زہرا۔ ہم 14 معصومین کے ماننے والے ہیں۔ کچھ وہ افراد ہیں جنہوں نے 6 امام کو مانا، کچھ وہ ہیں جنہوں نے 7 کو مانا، کچھ وہ ہیں جو کہ کسی غیر معصوم کو مان کر کے فتحیہ فرقے وغیرہ بن گئے۔ لہذا ہر انسان کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے۔ اور اب رہی بات کہ اثنا عشری اور دوسرے فرقوں میں فرق کتنا ہے، بس وہ امامت کے اعتبار سے کچھ نے امامت کو 12 تسلیم کیا، کچھ نے 6 تسلیم کیا، کچھ نے 7، کچھ نے 8 تسلیم کیا ہے۔ لہذا جو جس امام تک پہنچا ہے اس کو اسی نام سے منسوب کرتے ہیں۔ شکریہ۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، فرمائیے۔ السلام علیکم مولانا صاحب، جاوید بھائی، ہم یہ کہتے ہیں کہ فیروزہ کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں کہ استخارہ دکھا کے پہنتے ہیں؟ سب جواب بتائیے گا، خدا حافظ۔ ہمارے یہاں ایک رواج یہ بھی ہے کہ عقیق یا فیروزہ یا در نجف پہننے کے لیے بھی استخارہ دیکھا جاتا ہے، کہاں تک صحیح ہے؟ جتنے بھی پتھر مستحب ہے، جی، فعل مستحب کے لیے استخارہ نہیں دیکھنا ہے۔ بس معصوم نے فرما دیا فیروزہ پہنو، جی، عقیق یمنی پہنو، در نجف پہنو، بس پہننا ہے، ان کا حکم کافی ہے، اس کے لیے استخارہ نہیں چلے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ضلع غازی آباد سے بول رہا ہوں، لوگی سے۔ میرا نام مثال حسین جوتی ہے، اور میں یہ ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا سے پہلے میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، مولانا کو بھی ان کو بھی۔
آڈر دینے کے لیے مجھے نہیں مل پاتا. آخر میری ایسی وجہ کیا ہے؟ میں بہت دن سے پریشان ہوں. یہی سوچ کے دیکھتا ہوں آخر کی وجہ کیا ہے اور کیسے نکل. سوال کو مختصر کر دوں کہ معاشی طور سے پریشان ہے، کوئی دعا چاہتے ہیں. کثرت سے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم ذو الجلال والاکرام واتوب الیہ اور لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین. یہ 2 تسبیحیں مسلسل پڑھیں، انشاءاللہ مسئلہ معاشی ان کا حل ہو جائے. انشاءاللہ. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، فرمائیے. السلام علیکم. ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہماری بچی بہت بیمار رہتی ہے، شوگر ہے. آپ کو شوگر کے لیے دعا بتائیے اور اس کے لیے بھی دعا کریں. اور دعا میں کیا پڑھنا ہے شوگر کے لیے، کیسی دعا ہے یہ کہنا چاہتی ہوں اور ہمیں دعا میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی کو اور تمام مرضى مومن و مومنات کو صحت کلی بطفیل محمد اور آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام عطا فرمائے. کوئی دعا یہ چاہتی ہیں اپنی؟ قرآن مجید کی آیت ہے کہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. اس کو روزانہ نماز صبح کے بعد، اگر بیمار کسی وجہ سے نماز بھی نہیں پڑھ سکتا ہے، ہو سکتا ہے نجس ہو، لہٰذا وہ 14 مرتبہ اس آیہ کریمہ کو پڑھ کے پانی پہ دم کریں اور دم کرنے کے بعد اس پانی کو پی جائیں. چند قطرے اس کا چہرے پہ بھی لگا لیں، انشاءاللہ شفا ہو جائے. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ میں زیارت پر جاتا ہوں ہر سال ماشاءاللہ سے 40 پر، مگر مسئلہ یہ ہے کہ میں جو ٹور والا رہتا ہے جس کے ساتھ ہم جاتے ہیں، ہم اس کے ساتھ ایک ایگریمنٹ طے کرتے ہیں کہ ہم جتنے بندے لائیں گے ہر ایک فرد پر ہم 5,000 روپے رکھیں گے، جو کہ کل ملا کے تقریباً ہو جاتے ہیں کچھ 1,10,000. مگر یہ ہمارا جو ایگریمنٹ رہتا ہے وہ ٹور والے کے ساتھ رہتا ہے. ہم اس میں 20-25 ہمارے جو بھی افراد ہے، جیسے کہ ہمارے رشتہ دار اور احباب، دوست احباب ہے، ہم ان کو نہیں کہتے ہیں یہ کہ ہم ایک ہر فرد پر 5,000 روپے ملیں گے. تو کیا اس طریقے سے زیارت امام حسین پر جانا جائز ہے؟ ہم یاور عباس بول رہے ہیں ویرار سے. یہ ٹور آپریٹر سے یہ معاہدہ ہے ان کا کہ ہم جتنے لوگ لائیں گے ہر فرد سے 5,000 روپیہ ہم آپ سے لیں گے. تو کیا یہ صحیح ہے زیارت کے لیے؟ ٹور آپریٹر اپنے جیب سے نہیں دے گا جی، وہ زائرین سے لے گا تب ان کو دے گا. جی. لہذا اب تو کربلا کے اس سفر میں سب دیکھ رہے ہیں کہ کیسے لوگ وہ ایثار کر رہے ہیں. جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ ٹیشو پیپر لے کے کھڑا ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ خرما لیے کھڑا ہوا ہے. تو جب مومنین اس انداز سے لوگوں کو راغب کر رہے ہیں اور اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، تو ایسے موقع کے اوپر ٹور آپریٹر سے ایگریمنٹ کر لینا یہ مالی فائدہ یقیناً بنے گا، لیکن اجر و ثواب کی محرومی کا سبب بھی بنے گا. لہذا امام حسین کی راہ میں سودا نہیں کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ آغا. اگلا سوال. السلام علیکم مولانا صاحب. ہمارا نام زہرا ہے. ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا قنوت میں ہم اپنے وقتی امام کی جلد از جلد ظہور کی دعا کر سکتے ہیں، جیسے الجل الجل یا صاحب الزمان یا کوئی اور بھی جو امام زمانہ کی ظہور کی دعا ہے؟ کیا ایسی دعائیں ہم قنوت میں پڑھ سکتے ہیں؟ آپ ہمارے سوال کا جواب ضرور دیجیے. شکریہ. خدا حافظ. ہم عام طور سے قنوت میں اللہم کل ولیک ضرور پڑھتے ہیں یا اللہم عجل ولیک الفرج. یہ پڑھنا کیسا ہے؟ دونوں پڑھ سکتے ہیں اور پڑھنا چاہیے. جی. آیت اللہ العظماء خوئی کے لیے یہ ہے کہ انہوں نے 40 سال اپنے قنوت میں اللہم کل ولیک الحجت کا ورد کیا ہے. جی. یا کے ساتھ نہیں، جو معصورہ دعائیں ہیں بس اسی کو صلوات پڑھ سکتی ہیں. جی. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہم کن، مگر یہ قنوت میں نہیں کر سکیں یا صاحب الزمان الجل. جی. یا صاحب الزمان نہیں، بلکہ صرف اور صرف معصورہ دعاؤں کو پڑھنا چاہیے. شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم مولانا صاحب. میرا نام رفیق ہے، میں پونے سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ جو نجف سے کربلا بائی واک جاتے ہیں وہ ہم لوگ چلتے کیوں ہے؟ کیا حدیث یا روایت اس کے ذیل میں ہے ہمارے ائمہ علیہ السلام کی؟ اس کا جواب پلیز دیجیے گا. چلیے خدا حافظ.
ہم جو مشی کرتے ہیں نجف سے کربلا یا بصرہ سے لوگ آتے ہیں، بہت سے لوگ ایران سے آتے ہیں، یہ مشی کرنا جو ہے نجف سے کربلا خاص طور سے، یہ کیا صحیح ہے؟ کسی معصوم سے روایت ہے؟ امام زین العابدین علیہ السلام جایا بھی کرتے تھے، ائمہ طاہرین کی روایات بھی ہیں 40 کے سلسلے میں، اور پیادہ روی کے لیے فقط نجف اور کربلا نہیں ہے، بلکہ جہاں سے بھی آپ چاہیں، آپ انڈیا سے بھی پیدل جا سکتے ہیں اگر جانے کے لیے امکانات فراہم ہوں تو امام حسین کی راہ میں جس قدر بھی ہر قدم ثواب عظیم کا باعث بنتا ہے، اس کے لیے روایتیں بے شمار ہیں۔ ایک دو روایت نہیں ہے پیادہ روی کے لیے، بلکہ متعدد ائمہ طاہرین نے روایتیں اس سلسلے میں بیان فرمائی ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ جا رہے ہیں مختصر سے بریک پہ، لیکن آپ کہیں نہیں جائیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں۔